اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا کم ہو جائے گا اس کی ذرا اس میں آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا کم کر دو اگر ہوتا ہے اور کم کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو. وقال علیہ الصلاة والسلام ارتحلت الدنیا مدبرا و ارتحلت الآخرہ مقبلا لکل واحدۃ منہما بنون وکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدمت امتی الدنیا رضیت منها حیرۃ الاسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بردة الوحي. وإذا تساقط أمتي سقطت من أيد الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں بھائی. چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ گزر گئی ہیں، کچھ باقی ہیں. کتنی باقی ہیں تو اللہ کو پتہ ہے. آپ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرا، دنیا پیٹھ موڑ کر پیچھے کو بھاگ گئی. وَإِرْتَحْلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلًا، آخرت آگے کو چلی آ گئی. لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کے چاہنے والے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے آخر تک رہیں گے. کچھ مرد عورت اس دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کر اور اسی کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو تمام کر کے بیٹھ جائیں. کچھ وہ ہیں جو آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں. تو آپ نے فرمایا کونوا من ابناء الآخرہ، سنو تم آخرت کے چاہنے والے بننا. لا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے چاہنے والے نہ بننا. ان اليوم عمل، آج عمل ہے، حساب کوئی نہیں. اتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ ان کے پاؤں توڑتا نہیں ہے، ان کی آنکھیں سلب نہیں کرتا، بصارت لیتا نہیں ہے، سماعت چھینتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، موت تک من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر.
موت تک تجھے چھٹی ہے، مانتا ہے تو مان، نہیں مانتا تو نہ مان۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستہ دونوں میں نے دکھا دیے ہیں۔ شیطان کے راستے پہ چلے گا تو شیطان کا بھی استقبال ہے، آگے بڑا استقبال کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں کو مزین کرتا ہے، بچوں کی محبت ڈالتا ہے۔ قناطیر مقنطرہ سے مراد مال دولت بینس، اور خیل المسممہ سے مراد اقتدار۔ ان چیزوں میں الجھاتا رہتا ہے، تو چھوٹا ممبر بن گیا، بڑا ممبر بن جائے گا تو بڑا آدمی ہو جائے گا۔ یہ 7 والا قلعہ مل گیا تو 12 کے نعرے ہیں، یہ 7 والی دکان مل گئی تو بس 5 بیٹے ہیں، 4 دکانیں ہیں، ہمت کر کے ایک اور لے لو تو پھر برابر ہو جائے گا۔ اسی چکر میں زندگی کو پوری کر دیتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ یہ زندگی کی بازی ہار کے جانے والے لوگ ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان دونوں کے بارے میں توڑ تک رہنمائی کی ہے، کیونکہ ہم مسافر ہیں نا، کہ بھائی مسافر ہیں یا نہیں ہیں؟ کون آج کہہ رہا آپ کا نام مسافر، یہ دیکھ کر کے ہی ہاتھ کھڑا ہوگا تھے، یا وجہ سے میں بیچ میں چیک بھی کرتا رہا ہوں کہ کون ہی نہیں ہے اور کون پٹکانے کاٹ رہا ہے۔ تو ہم مسافر ہیں یا نہیں ہیں؟ کون کہتے ہیں ہم مسافر ہیں؟ ابھی ہم ہیں ان گلیوں بازاروں میں، ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے، زمین ان کو لقمہ بنا دی ہے، کچھ دن کے بعد ہمیں بھی یہ لقمہ بنا جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی اور آئیں گے ان کو بھی کھا جائے گی۔ تو آنے جانے کا نام دنیا ہے، رہنے کا نام دنیا نہیں ہے۔ اور ہمارا جو سفر شروع ہوا ہے تو ماں کے پیٹ سے نکلنے سے شروع نہیں ہوا، اور موت پہ دی اینڈ نہیں ہوتا، نہ ماں کے پیٹ سے سفر شروع ہوتا ہے اور نہ موت پہ ختم ہوتا ہے۔ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، عالم ارواح سے چلے آ رہے ہیں، سفر چلتا 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 ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، یہاں سے پھر زمین آسمان کے پیٹ میں آئے ہیں، یہاں سے آگے قبر کے پیٹ میں جائیں گے، یہاں سے آگے پھر میدان محشر میں میدان میں کھڑے کیے جائے گا ہم سب کو۔ اس کے بعد پھر آگے جو آدمی سفر کرتا ہے تو کوئی منزل تو ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی۔ مسافر کے لیے آگے کسی منزل کو سامنے رکھ کر ہی سفر کرتا ہے نا، تو آگے منزلیں 2 ہیں، اما فی النار و اما فی الجنہ، یہ جنت ہے یا دوزخ ہے، یہاں آگے پھر انتقال نہیں، بس یا تو ہمیشہ دوزخ میں یا ہمیشہ جنت میں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو دونوں رہنمائی کی ہے، اگر تو میری بات مان کے نہیں چلو گے، اپنے منمانی میں زندگی گزارو گے، تو پھر سنو، من کانت دنیا ہمہ، جو آدمی صرف دنیا ہی کو اپنا غم بناتا ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی اللہ نہیں، رسول نہیں، رات کو مشورے بھی دنیا کے لیے، کھانا بھی دنیا کے لیے،
چلنا بھی دنیا کے لیے ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من اصبح حزینا علی الدنیا لم یزدد من اللہ الا بعدا. جو رات کو اٹھے، جو صبح اٹھے اور صرف ایک ہی ذہن، ایک ہی فکر، ایک ہی کڑن، ایک ہی غم، ایک ہی ہم، اور وہ ہے دنیا کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر لمحہ اپنے سے دور کرتا ہے. لم یزد من اللہ الا بعدا، پرے پرے پرے، پیچھے 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 کرتا چلا جاتا ہے، پیچھے دھکیلتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو. تو من کانت دنیا ہمہ، جو مرد، عورت، جوان، بوڑھا، تاجر، زمیندار، جو بھی فقط دنیا کو سامنے رکھ کے چلے گا، تو سنو، مرنے سے پہلے پہلے اس کے اوپر 3 قسم کے عذاب آئیں گے. یہ پکی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، وہ شائبہ نہیں. نمبر 1، ہاں توبہ کر جائے تو اللہ اوپر سے فیصلے بدل دیتا ہے. توبہ نہیں کرے گا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، تو پھر نبی نے فرمایا 3 عذاب مرنے سے پہلے آئیں گے. پہلا عذاب کیا ہے؟ پہلا عذاب یہ ہے جو آخرت کو سامنے، آخرت کو چھوڑ کر فقط اس دنیا کو مقصد بناتا ہے. بچوں کی تربیت بھی اسی کے لیے ہے، ان کا ذہن بھی وہی بناتا ہے. تو پہلا عذاب یہ ہے جعل اللہ فقر بین عینی، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کی چادر کو تان دیتا ہے. چاہے کروڑ روپیہ تنخواہ مہینے کی ہے اور سب کما رہے، بچے، آپ بھی کما رہے، بچے بھی کما رہے، بیوی بھی کما رہے، اور کروڑوں روپیہ گھر میں آتا ہے مہینے کا. مثال کے طور پر ان کروڑوں کی آمد کے ساتھ خدا جس کی آنکھوں کے سامنے فقر ڈال دیتا ہے. ہائے، بیوی اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچ رہی ہے بھائی اس کو یار ایک دفعہ ایک جگہ پہ سیٹ کر دے یار، کبھی تیز کرتا ہے کبھی کم کرتا ہے. بیوی اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچ 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 کے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. ابا اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، سوچ سوچ کے برا حال، نہ کوئی بچے ملنے کے لیے آتے ہیں. میاں بیوی میں آستہ 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 سے دوریاں پیدا ہونی جاتی ہے. یہ حقائق ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ سوچ سوچ کے ہائے کیسے نظام چلے گا، اور کروڑوں روپیہ گھر میں آ رہا ہے، سب بیٹیاں کے بینک اسی کے پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر سوچیں گے کیسے نظام چلے گا، کہ بچیوں کی شادیاں کہاں سے، بل کہاں سے بھریں گے، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے. یہ سوچ کے برا حال ہو رہا ہے. یہ ہے خدا کا پہلا عذاب. دنیا کی طاقت تجھے اس سے نکال نہیں سکتی. اب چل تعویذ والوں کے پاس، کیا کرانی برکت نہ ہو رہے، اور جی میرا وہ ہے رشتہ دار مانے کروا رہا ہوں، کچھ مہربانی جائیں گی. آخر اللہ نے مولوین کو بھی رزق کراڑوں بھائی. جی کہا کرا گھر میں چین ہی نہ ہے، سب کچھ خدا نے دے رہا، کوئی ٹینشن ہی نہ دے رہا.
تو وہ بلی کی ہے وہ ٹینشن چلی جائے گی. 50,000 روپیہ دے, کوئی بکرا بکرا کاڑا پیڑا لیا, بس. او خدا کی قسم سنو, کائی نے کچھ نہ کر رہا کو, تیرے خود کر رہا کو ہے. یہ حالات تو نے خود بگاڑے ہوئے ہیں. میری نند نہیں کر دیو, میری جٹھانی نہیں کر دیو, میری فلانی نہیں کر دیو, میرا کزن نہیں کر دیا, میرے فلانے نے, میرے بھائی نے یہ کر دیا, یہ کر دیے, یہ کر دیا, میرا کاروبار بند کر دیا ہے, میرا کاروبار نہیں چل رہا. بھائی 100% پکی بات ہے, تو نے خود بند کیا ہے. تو نے خود پریشانیوں کی ونڈو کھولی ہے اپنے لیے. کسی نے کچھ نہیں کیا, اور کچھ 70,000 تعویذ لٹکا لے, اگر تیری پریشانی چلی جائے تو ہمیں پکڑ لینا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر کہے کہ خدا اس کے اوپر فقیری کی چادر تانے گا, اور تو راستہ کسی اور, ہاں اسے راستے بتائیں, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. یہ پہلا عذاب ہے. جعل اللہ فقر بین عینیہ, اور یہی ٹینشن, یہی پریشانی, یہی ڈپریشن, یہ آگے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. یہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے. تھوڑے سے بچے بڑے ہوں گے تو یہ سوچیں ان کو گھیر لیں گی, کیونکہ وراثت سے ملی ہیں. یہ ابا کے راستے سے آئی ہیں, ابا کے راستے سے آئی ہیں. تو پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک عذاب ہے, دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کھانا دے گی تجھے, چائے دے گی, اور کہے گی بھی میرے سر کے تاج, لیکن دل میں محبت نہیں ہے. کیونکہ محبت بھی اوپر سے آتی ہے, نفرتیں بھی اوپر سے آتی ہیں. نفرتیں بھی اوپر سے آتی ہیں اور محبتیں بھی اوپر سے آتی ہیں. اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے, او جبرائیل فلاں کی نماز مجھے بڑی اچھی لگی ہے, فلاں کا سروزہ ہمیں پسند آیا ہے, فلاں کا چلہ ہمیں پسند آیا ہے, فلاں کا درود شریف پڑھنا ہمیں اچھا لگا ہے. تو ہم نے اس کو پسند کر لیا. اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. بیدیاں میں رہتا ہے, فلانی جگہ پر رہتا ہے, بدر گلا میں رہتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, آپ محبت کرو اس سے. جبرائیل محبت شروع کر دیتے ہیں. دیکھو ایک مشہور ہونا ہوتا ہے. کیا ہونا ہوتا ہے؟ آج کل دنیا بڑی مشہور ہونا کے چکر میں بھائی کوئی یوٹیوب کھول کے بیٹھو ہے, بھائی کہاں کہ وہاں انگریزی میں فیمس ہو جاؤں میں. فیمس ہو کے کہاں کرا دو بھائی. ایک ہوتا ہے مشہور ہونا. یہ مشہوری, اگر تیری مشہوری ہو بھی گئی, یہ مشہوری چلتے 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 بادلوں سے اوپر نہیں جاتی. کہاں سے؟ اور جو مقبولیت ہوتی ہے وہ نیچے سے نہیں چلتی, وہ اوپر سے آتی ہے. سبحان اللہ. اوپر اللہ پہلے فیصلہ کرتا ہے, پھر جبرائیل کو حکم دیتا ہے, جی ٹھیک ہے جی میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے تو محبت کرتا ہے, لیکن 7ویں آسمان پہ اعلان کر کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور ان سارے فرشتوں سے کہے کہ یہ اس سے محبت کریں. وہ شروع کر دیتے ہیں. پھر نیچے 7واں آسمان تک تمام فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس سے محبت کرو. اب اوپر کی ساری مخلوق میں اس کے ڈنکے بج رہے ہیں, اس کے چرچے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جن راستوں سے اس کا ذکر جاتا ہے وہ فرشتے انتظار کرتے ہیں, آج تہجد نہیں آئی, آج ذکر نہیں آیا, سچ بولنا نہیں آیا. اور جس سے خدا نفرت کرتا ہے
آپ نفرت محبت ڈال نہیں سکتے، یہ اوپر سے آتی ہے۔ تو اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے ہمیں اس سے نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے نفرت کرتے ہیں، پھر وہ نفرت کہاں اتاری جاتی ہے؟ زمین میں، مخلوق اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ منتقل ہوتی ہے بچوں میں پریشانیاں۔ اب آگے سنو، دوسرا عذاب یہ آتا ہے فرق علیہ شملہ۔ اچھا، ابھی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، ابھی بھی مسجد نہیں آ رہا، اتنی ٹینشنیں آ گئی ہیں پھر بھی نہیں آ رہا، چلو اگلا در کھولو اس کے لیے پریشانی کا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی سارے کاموں کو منتشر کر دیتے ہیں۔ ایک کام بنائے گا، ادھر دوسرا بگڑ گیا ہے، ادھر بھاگ کے اس کو بنایا اور تیسرا بگڑ گیا ہے۔ ایک کو راضی کیا، دوسرا بیٹا منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو راضی کیا، تیسرا ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ بیوی کو راضی کیا، اگر کہیں دو تین ہے تو دوسری ناراض ہوگی، دوسری تو تیسری ناراض ہوگی۔ فرق علیہ شملہ، اللہ سے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے۔ جیسے آپ سب زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خدا ناراض ہے تو بعض اوقات ایک دم خبر آئے گی گھر میں، بابا ٹریکٹر کی کرنٹ ٹوٹ گئی، اوئے ہوئے، اس کو لے کر گیا، اتنے پیسے لگے، کرنٹ ٹھیک کروائی، وہ بھی ٹھیک کروائی ہے۔ پریشانیاں خدا کی قسم شکلیں بدل کر آتی ہیں جب خدا کی نافرمانی پہ کوئی چل پڑتا ہے۔ ادھر یہ پریشانی، اتنے پیسے لگ گئے ٹریکٹر میں، ادھر ایک اور خبر آئی ابھی دکان پہ بیٹھا ہوا، بابا وہ بھینس مر گئی اپنی، ادھر ٹینشن، اور اوئے ہوئے، تو اللہ نہ کرے اس کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے تو ہسپتالوں میں بہت کھپنا پڑے گا۔ یہ فرق علیہ شملہ، اللہ یوں کاموں کو منتشر کر دیتا ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ کتنے ہو گئے بولو؟ تیسرا عذاب یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سے یہ کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو پیدا کیا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ٹپکتی ہوئی منی کے قطرے سے میں نے اس کو وجود دیا ہے، اور یہ میرے ہی مقابلے پر آیا ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں دی، میں نے کان دیے، میں نے اعضاء جوارے دیے، میں نے زمین بچھائی، میری ہواؤں کو ٹنوں ٹن اندر لے کے جا رہا ہے اور میرے ہی مقابلے پہ آ رہا ہے۔ تو اے دنیا سن، اس کو جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے نا مجھے چھوڑ کر، بھاگ رہا ہے، سن ذرا اس کو کما کے ذرا تھکاؤ۔ تو اللہ کی قسم حدیث ہے کہ یہ یوں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا دلہن کی طرح سنور کر اس کے سامنے آتی ہے اور یہ لپکتا ہے، یہ بس اب تھوڑا سا ہمت کرو نا، یہ ہاتھ میرا پڑ جائے گا، یہ آگے چلتا ہے تو وہ تھوڑی اور سرک جاتی ہے، پھر یہ ہمت کرتا ہے، چھوٹا ممبر ہو ہمت کرو، بڑا ممبر بن جاؤں، بس کامیاب، بڑا ممبر بن گیا، تھوڑا سا اور بڑا بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، اتنا کروڑ ہے، اتنے کروڑ ہو جائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا آگے سرکتی چلی جاتی ہے اور اس کی ڈوری کو لپیٹنے والا لپیٹ رہا ہوتا ہے، دنیا آگے سرک رہی ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ خلقتکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا تھا، چلو اعیدکم من التراب، چلو مٹی میں تمہیں پہنچانا ہے۔ دنیا وہیں کی وہیں،
کہ 3 عذاب مرنے سے پہلے ہے. اگلا عذاب موت کے وقت آتا ہے. میں ایک لائن پہلے پوری کروں. اگلا عذاب موت کے وقت آتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ اب اسی حال میں مر گیا, توبہ نصیب نہیں ہوئی, یوں ہی دنیا کے پیچھے آہیں بھرتا 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 مر گیا بیچارہ. اس لیے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جس سے اللہ پیار کرتا ہے, ان کو ایسی مجلسوں میں لے جاتا ہے. آپ آئے نہیں ہو, یہ تو نیچے سے کوئی کہتا ہے, مولوی صاحب نے کہہ دیا